کہتے ہوئے سنا گیا کہ اپنے پتی کے ساتھ بھیل پوری کھا رہی تھی کہ تبھی ایک آدمی آیا, اس نے کہا کہ شاید یہ مسلم نہیں ہے, اور یہ کہتے ہی اس نے ترنت گولی مار دی. اس نے بولا کہ یہ شاید مسلم نہیں ہے, اس نے اس کو گولی مار دی. کچھ ایسا. I'm gonna be honest with you guys, جب یہ عملے کے بارے میں مجھے پتا چلا نا, اور کافی سارے مجھے پتا چلا کہ نان مسلمز جو ہے نا جہنم رسید ہوئے ہیں, تو مجھے اتنا دکھ نہیں ہوا تھا. ٹو بی آنیسٹ ود یو, میں جھوٹ نہیں بولتا, میں سچ بولتا ہوں تم لوگوں سے کہ مجھے اتنا دکھ نہیں ہوا, مجھے شاید ذرا سا بھی دکھ نہیں ہوا. اور وہ تم جو میں نے ویڈیوز بنائی تھی, میری ایک ویڈیو بہت ہی زیادہ وائرل گئی تھی جس میں نے جو ہے نا مودی کے اوپر بولا تھا کہ اس کا ذمہ دار یہی ہے, وہ ویڈیو وائرل گئی. عمر احمد الیاسی نے کہا کہ شکروار کی نماز کے سمے 5.5 لاکھ مسجدوں سے اسٹرانگ اینٹی ٹیرر میسج دیا جائے گا, وکٹمز کے لیے پرارتھنا کی جائے گی. مولانا ہوتے ہوئے اگر انہوں نے ایسا کہا ہے کہ جو وکٹمز ہیں ان کے لیے جو ہے نا پرارتھنا کی جائے گی, دعا کی جائے گی, تو یہ چیز بہت ہی زیادہ جو ہے نا غلط ہے. دیکھو یار, ہر جو ریلیجن ہے اس کے جو ہے نا اپنے اپنے رولز ہیں, لیکن اسلام میں یہ ہے کہ آپ کسی نان مسلمس کے لیے جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے آپ دعا نہیں کر سکتے. اب ہے تو ہے, ٹھیک ہے, ایسا رول ہے تو ہے. اب ان کو اگر ہم کہیں نا کہ جائے تو اس کے لیے کتنی مطلب بڑی بات ہو جاتی ہے. تو ایسے ہی جو ہے نا ہم مسلمان بھی کسی نان مسلمس کے لیے دعا نہیں کر سکتے. میں بھی یہاں پر میں تھوڑا سا کہیں غلط سمجھ گیا ہوں, پرارتھنا میں تھوڑا کنفیوز ہو گیا ہوں. لیکن اگر ان کا یہ مطلب ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے گی, ان کے لیے یہ کہا جائے گا کہ اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, تو قرآن میں کلیئر کٹ بول دیا گیا ہے. ٹو بی آنیسٹ ود یو, کافی سارے لوگ مجھے یہ بھی بول رہے ہیں کہ تو انہیں جہنم رسید کیسے بول سکتا ہے, یہ فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ پیچھے قرآن پاک دیکھ رہے ہو, سارا دن میرا اسی میں گزرتا ہے, ٹھیک ہے, اس میں کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ تم جو ہے نا نان مسلمس کے لیے دعا کر سکتے ہو, اور وہ جو ہے نا جہنم میں ہی جائیں گے. اب یہ میں اسلامک وہ بتا رہا ہوں, میں اپنی کوئی اوپینین نہیں شیئر کر رہا, میں تمہیں ایک نالج دے رہا ہوں کہ قرآن میں ہے. اس ویڈیو کو نا کئی جگہ سے کاٹا گیا ہے, میں نے یہ ویڈیو پوری دیکھی ہے, اور کافی یعنی اس کے اندر کٹ شٹ لگائے گئے ہیں, اسلام کے بارے میں نفرت پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے. کسی نے اس ویڈیو کو کافی جگہ سے کٹ شٹ لگا کر اپنی اکاؤنٹ پر اپلوڈ کیا ہوا تھا, اور ویوز لیے اس نے, ویوز ہی کی خاطر یہ لوگ کرتے ہیں اور کیا. اور پھر کافی کم علم لوگ یعنی اسلام کے بارے میں غلط شلط بول رہے ہیں, جبکہ وہ جو اسلام کے بارے میں بول رہے ہیں ان کی باتوں سے صاف پتہ لگ رہا ہے کہ ان کو اسلام کا بالکل بھی علم نہیں ہے. اور جو اس بھائی نے بات کی ہے کہ مجھے پہلگام میں مرنے والے لوگوں کا بالکل بھی دکھ نہیں ہے, جس نے بالکل غلط کہا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو بالکل بھی نہیں کہنا چاہیے تھا. یہ اس کا اپنا اوپینین ہے. بخاری میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے, یعنی وہاں پر یہودی کا جنازہ ہو رہا تھا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رک گئے, وہاں پر کھڑے ہو گئے. ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ یہاں پر کیوں کھڑے ہو گئے, یہ تو یہودی ہے, ٹھیک ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہودی کی جان نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں انسانیت کی بنیاد پر ہمدردی کا رویہ اور ادب کا رویہ سکھاتی ہے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں کہ اگر کوئی غیر مسلم مر جائے تو ہمیں اس کو برا بھلا کہنا چاہیے؟ بالکل بھی نہیں. اور اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ بھی تھا کہ میں اس ویڈیو میں یہ بھی سمجھا دوں اور اس مسئلے پر بھی قرآن اور حدیث کے ذریعے سے روشنی ڈال دوں کہ کیا کسی غیر مسلم کے مر جانے پر ہم اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں, اس کی بخشش کے لیے, اس کے جنت میں داخلے کے لیے. تو اس ویڈیو میں لگے یہ مسئلہ بھی کلیئر کر دوں گا. اور ویسے نا اس بھائی نے بڑی جلدی کی ہے, بڑی جلد بازی سے یعنی یہ مسئلہ یعنی انہوں نے بتایا ہے, جس سے بات آدھی ادھوری رہ گئی ہے, ٹھیک ہے نا, بالکل آدھی ادھوری بات رہ گئی ہے. تو انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ میں اس مسئلے کو اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں. دیکھیں قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے, جس کو اگر ہم پڑھیں گے تو ہمیں یہ معاملہ بالکل کلیئر اور واضح نظر آئے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ تھا جس کا نام ازر تھا. اس کا کام تھا کہ وہ بتوں کو تراشا کرتا تھا, ان کی پوجا کیا کرتا تھا بتوں کی. تو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت دی, علم دیا, ٹھیک ہے نا, جب ان کو نبی بنایا, تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ ازر کے پاس گئے اور انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ کیا تم بتوں کو خدا بناتے ہو, میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں. یعنی کہ ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو جسے تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو, پھر اسی کے آگے یعنی سجدہ کرتے ہو, اسی کی عبادت کرتے ہو, تو یہ کہاں کی عقل ہے. پھر وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو دعوت دیتے رہے, لیکن ان کا باپ نہ مانا. پھر آخرکار ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے ان سے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ کیا تو میرے معبودوں سے منہ پھیرتا ہے, اور اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار یعنی مار دوں گا, اور اب تو ہمیشہ کے لیے میرے سے دور ہو جا. پھر اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا جواب بھی یعنی ذکر فرمایا کہ جو انہوں نے اپنے باپ ازر کو دیا تھا اس بات پر کہ ان کے باپ نے کہا تھا کہ اب تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے سے دور ہو جا. ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا اپنے باپ کو, السلام علیکم, میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش کی دعا مانگوں گا, بے شک میرا پروردگار میرے پر بہت مہربان ہے. یہاں پر بخشش کی دعا مانگنے کی بات کب ہو رہی ہے؟ جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ زندہ تھا, ٹھیک ہے نا. یہ بخشش کی بات تب ہو رہی ہے, اور ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے اسی امید پر دعا کر رہے تھے کہ شاید میرا باپ حق کو قبول کر لے, مگر اس نے نہ کیا, اس نے تکبر کیا اور حق کو جھٹلایا اور اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلتا گیا, جس کے حق پر ہونے کی کوئی دلیل نہ تھی. اب آپ دیکھیں کہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے. سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ میرا باپ خدا کا دشمن ہے, تو وہ اس سے بیدار ہو گئے. یعنی جب ان پر یہ بات واضح ہو چکی کہ میرا باپ خدا کا دشمن ہو کے مرا ہے, کفر کی حالت میں مرا ہے,
تو انہوں نے اپنے باپ کے لیے دعائیں کرنا چھوڑ دی. اس آیت میں جو میں نے ابھی سورہ توبہ کی پڑھی, اس آیت میں بالکل واضح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو یعنی باپ تھا وہ کفر کی حالت میں مرا تھا اور خدا کا دشمن ہو کے مرا تھا. تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے دعائیں کرنا چھوڑ دی تھی. وہ کیسے؟ کیونکہ اس سے پچھلی آیت میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پیغمبر اور مسلمانوں کو یہ لائق نہیں کہ وہ مشرکوں کی بخشش چاہیں, بھلے ہی وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے, جبکہ انہیں یہ معلوم ہو چکا ہو کہ وہ دوزخی ہیں. یعنی کہ اگر کوئی شخص شرک کی حالت میں, کفر کی حالت میں مرتا ہے تو اس کے لیے بخشش کی دعا کرنا یہ ناجائز ہے. وہ اس آیت کے اگلے فقرے سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کہ ان پر یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہو کہ وہ دوزخی ہیں. سر اس مسئلے کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی بڑی گہری حکمتیں ہیں جو اگر ایک انسان کو سمجھ میں آ جائے تو اس کو سارا معاملہ سمجھ میں آ جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو عقل دی, آنکھیں دی, کان دی, اگر وہ شخص پھر بھی یعنی حق کو کھوجنے کی کوشش نہ کرے تو وہ اپنے ساتھ ہی ظلم کر رہا ہے نا. اور دوسرا, اگر اس کے سامنے حق رکھ بھی دیا جائے مگر وہ پھر بھی اپنے یعنی چند فائدوں کے لیے, اپنی نفسانی خواہشات کے ماننے کے چکروں میں وہ حق کو جھٹلا دے, تو کیا اس کو انعامات ملنے چاہیے؟ یہ تو بالکل ایسے ہی ہو گیا نا کہ اسکول میں ایک بڑا ہی نالائق بچہ, اس کے ایگزام میں 0 نمبر آئے ہوں, لیکن پھر بھی اسکول کی انتظامیہ اس کو انعامات دے رہی ہو, اسکالرشپ دے رہی ہو. تو کیا یہ انصاف ہو گیا؟ بالکل بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کو انصاف پر مبنی فیصلے پسند ہیں. سورہ قلم میں دیکھ لیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا ہم مسلمانوں کو اور گناہ گاروں کو برابر کر دیں گے؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ کیسے فیصلے کرتے ہو؟ اور تیسرا, اگر ایک شخص اللہ تعالیٰ کا, اللہ تعالیٰ کے دین کا, اللہ تعالیٰ کی شریعت کا, اللہ تعالیٰ کے احکام کا مذاق اڑاتا رہے, ٹھیک ہے نا, اور اپنی نفسانی خواہشات پر چلتا رہے, جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل بھی دی ہے, کان بھی دیے, آنکھیں بھی نہیں دیکھنے کے لیے, سمجھنے کے لیے, لیکن تب بھی وہ یعنی حق کو جھٹلاتا رہے, مذاق اڑاتا رہے, تو کیا وہ فرما بردار کی طرح ہو جائے گا جو اللہ تعالیٰ کی مان کر چلا, اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مان کر چلا, حرام سے بچا, گناہوں سے بچا, اللہ تعالیٰ کی مان کر وہ ساری زندگی چلتا رہا اور نیک عمل کرتے کرتے وہ اس دنیا سے چلا گیا؟ تو کیا یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ نہیں سر, یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں میں بہت فرق ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی, ہم کوئی جانور نہیں ہیں, ہم غلط اور صحیح کو یعنی خود چوز کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے, ٹھیک ہے نا. اور ویسے بھی اگر کافر اگر بغیر ایمان کے یعنی اس کی بخشش ہو جائے, وہ جنت میں داخل ہو جائے, تو پھر ایمان کی کیا اہمیت رہ جائے گی؟ اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیں کہ ایک قاتل عدالت میں کھڑا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے قتل کیا لیکن یہ میرے رشتہ دار میری طرف سے معافی مانگ رہے ہیں تو مجھے چھوڑ دو, ٹھیک ہے نا. کیا یہ انصاف ہو جائے گا؟ بالکل بھی نہیں. اللہ تعالیٰ انصاف پر پکا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مالک یوم الدین, اللہ تعالیٰ انصاف کے دن کا مالک ہے. اور میرے جتنے بھی سننے والے میں ان کو یہ بھی بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر, پوری انسانیت پر بہت ہی زیادہ مہربان اور رحیم ہے. مثال کے طور پر اگر ایک کافر ہے, وہ ساری زندگی گناہ کرتا رہے, حق کو دبانے کی کوشش کرتا رہے, اللہ کے دین کا یعنی مذاق اڑاتا رہے, لیکن اینڈ میں وہ اپنے نفس پر لگی دھول کو ہٹا کر اپنی یعنی آنکھوں کو, عقل کو, کانوں کو یوز کرتے ہوئے حق کو دیکھے اور پھر اس کو واقعی اندر سے محسوس ہو یار میں غلطی پر تھا, اور پھر اللہ تعالیٰ سے وہ سچے دل سے موت سے پہلے اگر وہ معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا اور اس کو بھی جنت میں داخل کرے گا. میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے, بہت بڑی ہے اور بہت پھیلی ہوئی ہے, مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت عدل سے نہیں ٹکراتی. باقی اب دنیا میں اللہ تعالیٰ سے غیر مسلموں کے لیے جتنی مرضی دعائیں مانگیں, آپ ان کی ہدایت کے لیے دعا مانگیں. ابھی میں بھی مانگ لیتا ہوں, یا اللہ تعالیٰ سب غیر مسلموں کو حق کا راستہ دکھا اور ان کو ہدایت قبول کرنے کی توفیق دے. آمین.